تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تسبیح کہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، نیز ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اب چند ان برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انابت کی صفت سے متصف ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی نوازشات اور عنایات کا ذکر فرمایا، یعنی ہم نے داؤد پر جو اپنا خصوصی فضل فرمایا وہ کسی سے مخفی نہیں، گمنامی سے نکال کر تاج و تخت کا مالک بنا دیا، عوام کی صفوں سے چنا اور خواص کا سردار بنا دیا، اور ایسی ایسی خصوصیتوں اور کمالات سے نوازا کہ سب قوم کو ان کی عظمت کے سامنے سر جھکا دینا پڑا۔ فضلاً مفعول ہے آتینا کا، اور منا اس کا حال ہے، اور اسی حال نے فضلاً کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ فضل الہی کا حصر مشکل ہے۔ وہ کریم جب اپنا دست کرم کشادہ کرتا ہے تو کون ہے جو اس کی کرم بخشیوں کی حد متعین کر سکے؟ نبوت، حکمت، حکومت، کتاب، حسن صوت، بدنی قوت، سبھی تو اس کے فضل کے مظاہر ہیں۔ ان میں سے چند کو یہاں خصوصی طور پر بیان فرما دیا۔ پہاڑوں کو حکم ملا کہ جب میرا یہ عبد منیب میری تسبیح میں مشغول ہو تو تم بھی صرف زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے بھی اس کے ساتھ مل کر میری پاکی بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی میرے اس بندے کے ساتھ مل کر تسبیح و تحلیل میں نغمہ سرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش آوازی کی صفت سے متصف فرمایا تھا۔ دل میں محبت الہی کے چشمے ابلتے تھے اور شوق کی چنگاریاں دہکتی تھیں۔ جب آپ سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی شیریں اور میٹھی آواز سے ذکر الہی میں مصروف ہوتے تو سارے ماحول پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پہاڑوں کے پتھر، چٹانیں اور سنگریزے سب تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے۔ پرندے بھی اڑنا بند کر دیتے اور آپ کے ارد گرد حلقہ باندھ کر جمع ہو جاتے اور آپ کے ساتھ مل کر اپنے رب کی حمد و ثنا کے گیت گاتے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ صرف پہاڑوں اور پرندوں پر ہی یہ موقوف نہ تھا، ہر چیز پر یہی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اوبی کا معنی ہے سبحی۔ دوسرا کرم یہ فرمایا کہ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ لوہا ان کا ہاتھ لگنے سے موم اور آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو اس شکل میں ڈھال لیتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوہا پگھلانے کا فن سکھا دیا گیا ہو جس سے آپ بڑی آسانی سے اسے پگھلا کر مختلف قالبوں میں ڈھال لیتے۔ ساتھ ہی زرہ سازی کا ہنر بھی سکھا دیا اور اس ہنر کی باریکیوں سے بھی باخبر کر دیا۔ بتایا کہ زرہیں تنگ اور چھوٹی نہ بنائیں ورنہ پہننے والے کی تکلیف کا باعث بھی ہوں گی اور اس کی پوری حفاظت بھی نہ ہو سکے گی۔ نیز فرمایا کہ جب ان کے حلقوں کو پرونے لگو تو قدر اور اندازے کا پورا خیال رہے، جو حلقہ چھوٹا یا بڑا، موٹا یا پتلا، جیسے مناسب ہو بڑے سلیقے اور مہارت سے اسے وہاں جوڑو۔ ایسا نہ ہو کہ جوڑنے میں غلطی ہو جائے اور معمولی سی بے پرواہی کی وجہ سے زرہ ناکارہ ہو جائے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بھی 2 سبق ہیں۔ نمبر 1، دستکاری میں قطعاً کوئی عیب نہیں، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مزدوری کمانا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ نمبر 2، جو کام کرو بڑے سلیقے اور ہنرمندی سے کرو، جو چیز بناؤ اس میں پختگی اور نفاست دونوں کا پورا خیال رکھو۔ بے دلی اور بے احتیاطی سے کوئی کام کرنا مسلمان کو زیبا نہیں۔ کاش ہم قرآن کریم کی بتائی ہوئی ہدایات پر چلیں، ہماری صنعت و حرفت کو 4 چاند لگ جائیں، ہر منڈی میں ہماری مصنوعات کی مانگ بڑھ جائے، ہماری ہنرمندی اور فنی مہارت کی دھاک بیٹھ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری معاشی حالت بھی قابل رشک ہو جائے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان ہدایات پر عمل کرنے کی کبھی کوشش کی ہو؟ سورہ سبا آیت نمبر 11۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور اے آل داؤد نیک کام کیا کرو، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں انہیں خوب دیکھ رہا ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اے آل داؤد
دنیا داری کے کاموں میں ہی مشغول ہو کر نہ رہ جاؤ، بلکہ نیک کاموں کے لیے بھی وقت نکالا کرو، ایسے کام جن سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور تزکیہ نفس کا اہتمام بھی ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی کام مخفی نہیں، اگر نیک کام کرو گے تو اس کے اجر عظیم کے مستحق قرار پاؤ گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، اور کئی جن ان کے تابع کر دیے، جو کام میں جتے رہتے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے، اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے تو ہم اسے چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جس طرح ہم نے حضرت داؤد پر اپنا خصوصی فضل فرمایا، اسی طرح ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اپنی خصوصی عنایات فرمائیں۔ ہم نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جب آپ اپنی وسیع و عریض مملکت کے دورے پر جاتے تو آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہو جاتی، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک سوار سریع و سیر گھوڑے پر 1 ماہ میں طے کرتا۔ اسی طرح شام کے وقت بھی نیز ہم نے آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ حسب منشا اس کو اپنے مصرف میں لائیں۔ القطر یعنی النحاس الذائب، یعنی پگھلا ہوا تانبا۔ ہوا کے علاوہ ہم نے جنات کو بھی حضرت سلیمان کا تابع فرمان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جن ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے میں مصروف رہتے، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرا غفلت یا پہلو تہی کرے۔ سرتابی کرنے والوں کو آگ سے داغا جاتا۔ سورہ سبا آیت نمبر 13۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ ترجمہ: وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے، پختہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں، اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اے داؤد کے خاندان والو، ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ حضرت سلیمان کے حکم کی تعمیل میں جو خدمات وہ انجام دیا کرتے تھے، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ محاریب اس کا واحد محراب ہے، اس سے مراد قلعے، اونچی اونچی عبادت گاہیں اور رہنے کے لیے بہترین اور خوشنما محلات ہیں۔ ان کو محاریب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی قبضہ کرنا چاہے تو انہیں بے وقت جان کر بغیر لڑے دشمن کے حوالے انہیں کر دیا جاتا، بلکہ لوگ ان کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تماثیل اس کا واحد تمثال ہے، یعنی جنات ان کے لیے بڑے بڑے پتھر وغیرہ کے مجسمے تراشتے یا ڈھالتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے مجسموں کا جواز ثابت کیا ہے، حالانکہ احادیث پاک میں ان کے متعلق سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائے نفس کے اتباع سے محفوظ رکھے۔ جفان اس کا واحد جفنتن ہے، وہ بڑے بڑے لگن جن میں کھانا ڈالا جاتا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ بتایا کہ جو لگن جنات آپ کے لیے تیار کرتے تھے وہ عام قسم کے لگن نہیں ہوتے تھے، بلکہ اتنے بڑے اور چوڑے ہوتے جیسے پانی کے حوض اور تالاب ہوا کرتے ہیں۔ قدور الراسیات یعنی ایسی بڑی بڑی بھاری بھرکم دیگیں بناتے جو اپنی جسامت اور بوجھ کے باعث آسانی سے ادھر ادھر نہیں کی جا سکتی تھیں، بلکہ چولہوں پر مضبوطی سے جما دی جاتی تھیں۔ یعنی جب ہم نے داؤد اور آل داؤد علیہ السلام پر اتنا احسان فرمایا ہے اور ایسے ایسے انعامات سے ممتاز کیا ہے، تو اب آل داؤد پر واجب ہے کہ وہ شکر گزاری میں سرگرم رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کے لیے اس طرح اوقات تقسیم کر دیے تھے کہ 8 پہر میں کوئی ایسا لمحہ نہ ہوتا تھا جب کہ آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شکر الہی میں مصروف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کی بارش تو ہر شخص پر ہر لحظہ برس رہی ہے،
لیکن بہت کم ایسے بندے ہیں جو شکر کا حق ادا کر رہے ہوں۔ شکر کی حقیقت اور شکر کا طریقہ، اس کے متعلق تفصیلی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ: پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا مگر زمین کی دیمک نے، جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ انسانوں پر اپنا رعب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے جوں کا توں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشقت طلب کاموں میں جتے ہوئے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کرتے تھے، وہ آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ و سلامت ہیں۔ ذرا غفلت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ کا بوجھ نہ سہار سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ نیچے زمین پر آ رہے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھا وہ تو عرصے سے وفات پا چکا ہے، تو اب ان کے دعویٰ کی حقیقت فاش ہو گئی۔ نیز وہ لوگ جو ان جنات کے غیب دانی کے دعوے کو سچا سمجھ رہے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں۔ دابۃ الارض دیمک، من ساعۃ عصا، یہ لفظ نسعۃ الغنم سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے میں نے ریوڑ کو ہانک دیا۔ اسی سے من ساعۃ یعنی ہانکنے کا آلہ۔ تبینت کا فاعل یا تو جن ہے، یعنی تمام جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے سردار جو غیب دانی کی لافیں مارا کرتے تھے وہ بالکل جھوٹے تھے۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ سال بھر اپنی جان کو اس مصیبت میں نہ ڈالے رکھتے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ جنات کے سرے غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور وہ اونک جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں، لیکن یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے، چہرہ اسی طرح پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل تر و تازہ رہا، تعفن اور بوسیدگی تو کجا، لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی حدت، لو اور حبس نے جسد اطہر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہ و جلال تو تم دیکھتے رہے، اب اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ سورہ سبا آیت نمبر 15۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ ترجمہ: قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی نشانی موجود تھی۔ وہاں 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا رب غفور، اہل سبا تمہاری خوش بختی کا کیا کہنا۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سبا کسی مرد کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے یا کسی وادی کا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک آدمی کا نام ہے۔ اس کے 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں سکونت پذیر ہوئے اور 4 شام میں آ کر آباد ہوئے۔ صاحب لسان العرب نے اس کا نسب نامہ یوں لکھا ہے:
ہوا سابا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان۔ علامہ ابن کثیر نے علماء نسب کے حوالہ سے اس کی توثیق کی ہے، صرف اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس کا نام عبد الشمس تھا اور سبا اس کا لقب تھا، کیونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے قیدی بنائے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کا اکثر حصہ کوہستانی ہے، یہاں کوئی دریا نہیں بہتا، برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا اور اس سے کہیں کہیں کھیتی باڑی کی جاتی۔ اہل یمن نے مارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست بند یعنی ڈیم تعمیر کیا۔ کہتے ہیں یہ بند ملکہ بلقیس کے زمانے میں سنگلاخ چٹانوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے، اس سے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئی تھیں جو ملک کے ہر حصے کو آب پاش کرتیں۔ جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا، اس سے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے حسب ضرورت مختلف نہروں میں چھوڑ دیا جاتا۔ پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا اور جب بالکل پانی کم ہوتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا۔ آب پاشی کا یہ اتنا اعلیٰ نظام تھا کہ اس زمانے میں بابل کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہ تھی۔ جب یمن کی زمین کو بر وقت پانی دستیاب ہونے لگا تو ہر طرف سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگے۔ وادی کے دونوں طرف دائیں بائیں دور دور تک باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ امام کشیری کہتے ہیں جنتین کا یہ مطلب نہیں کہ ملک بھر میں صرف 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، بلکہ مقصد یہ ہے دائیں بائیں ہر طرف باغات ہی باغات تھے، جدھر نگاہ اٹھتی پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز درختوں پر ہی پڑتی۔ خود سوچئے جہاں آب رسانی کا اتنا بہترین نظام ہو، ہر طرف پھلدار درخت جھول رہے ہوں، باغات سے سارا ملک جنت نظیر بنا ہو، زمین سونا اگل رہی ہو، وہاں کے باشندوں کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا۔ شرق و غرب میں ان کی دولت و ثروت کے چرچے تھے۔ اس وقت کے سیاحوں نے ان کے مکانات کی تزئین اور آرائش کے جو چشمدید حالات لکھے ہیں، انہیں پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے رب کریم کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ، رنگا رنگ خوش ذائقہ پھلوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن خیال رہے جس کے خانے کرم سے تمہیں یوں اعلیٰ اور بے حساب نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، اس کی شکر گزاری میں سستی نہ کرنا۔ جتنا تم شکر ادا کرو گے وہ کریم اتنا ہی مزید لطف و کرم تم پر کرے گا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں ملک عطا ہوا تو ایسا جو آب و ہوا کے لحاظ سے بڑا پاکیزہ ہے، زمین زرخیز ہے، پانی وافر ہے، باغ خوب پھلتے ہیں، ہوا اتنی لطیف ہے کہ اس کا ہر جھونکا نسیم بہار کی طرح غنچہ دل کو شگفتہ کر دیتا ہے۔ مچھر مکھی وغیرہ کا یہاں نام تک نہیں۔ مزید برآں تمہارا رب بہت بڑی بخشش کرنے والا ہے، اگر بھولے سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ تم توبہ کے لیے دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 16۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ترجمہ: پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے بدل دیا ان کے 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے، اور ان میں جھاؤ کے بوٹے اور چند بیری کے درخت تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ کچھ عرصہ تو وہ عنایات ربانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور شکر بجا لاتے رہے، لیکن جب عرصہ دراز اس لطف و تنعم میں گزرا تو ان میں سرکشی اور بے راہ روی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی مبعوث فرمائے، انہوں نے انہیں بہتیرا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہ بنو۔ یہ عیش و نشاط، یہ دولت کی فراوانی اور غلوں اور پھلوں کی بہتات تمہاری کسی ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں، بلکہ تمہارے پروردگار کی دین ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لگاتار گناہ کرتے رہو اور ناشکر گزار بنے رہو اور وہ تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دے۔ لیکن شیطان نے ان کو ایسا ورگلایا تھا کہ انہوں نے اپنے مخلص ناصحین کے واعظ و نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا اور برملا کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے۔ تم بے شک اپنے رب کو کہو کہ اگر اس میں طاقت ہے تو جو انعام اس نے ہم پر کیا ہے وہ آئندہ نہ کرے۔ جب ان کے فسق و فجور کی حد ہو گئی تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا۔ غضب الہی موسلا دھار بارشوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔
اس نے اتنے خوفناک سیلاب کی صورت اختیار کر لی کہ جب اس کی موجیں اس چٹانوں سے بنے ہوئے بند سے جا ٹکرائیں تو ان کو لرزا کر رکھ دیا۔ چند جھٹکوں کے بعد وہ بند جس کی پختگی پر انہیں بڑا ناز تھا اس میں دراڑیں نمودار ہونے لگیں۔ کچھ لمحوں کے بعد پانی کا تند ریلا اس کے بھاری بھرکم پتھروں کو تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ کئی روز سے موسلا دھار بارش کے باعث سارے علاقے میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے بند ٹوٹنے سے اس کا پانی بھی آ گیا۔ جب یہ سارا پانی بلندی سے پستی کی طرف بجلی کی تیزی سے روانہ ہوا تو راستے میں جتنے شہر تھے ملیا میٹ ہو گئے، باغات اجڑ گئے، درخت اکھڑ گئے اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کا تو نام و نشان تک کہیں باقی نہ رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ناشکروں اور ان فاسقوں کو تباہی اور بربادی کی چکی میں پیس ڈالا۔ آرمن کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ صدن یا تارزو بہل وادی، وہ بند جو وادی کے سامنے تعمیر کیا گیا ہو۔ العارم، پانی کے وہ ذخیرے جو وادی کے وسط میں جگہ جگہ بنائے گئے ہوں۔ العارم السبیل، ایسا سیلاب جس کو روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہو۔ وقیل المطر الشدید، بعض نے کہا سخت بارش۔ یہاں یہ سارے معنی چسپاں ہو سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جہاں جنت نظیر وادیاں دعوت نظارہ دے رہی تھیں، جس ملک کا ہر گوشہ فردوس بر روئے زمین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، وہاں الو بولنے لگے۔ وہاں تباہی و بربادی نے اپنے پنجے گاڑ دیے، ہر طرف ہو کا عالم تھا، سنسان ویرانے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، پھلدار درختوں کا نشان تک نہ رہا تھا۔ وہ شہر اور گاؤں جہاں زندگی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ محو خرام تھی، وہاں خاک اڑنے لگی۔ یوں دکھائی دیتا جیسے یہاں کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ وہ چمن بندیاں، وہ روشیں، وہ خیاباں، وہ پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں سب قصہ ماضی بن چکی تھیں۔ اب خود رو بوٹے، خاردار جھاڑیاں اور کہیں کہیں جنگلی گھاس اگی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں سیب، انار اور انگور تھے، وہاں کڑوے اور ترش پھل، جھاؤ کے درخت اور چند بیری کے بے رونق پودے نظر آتے تھے۔ اکلن پھل، خمتن وہ پھل جو ترش یا کڑوا ہو، اصلن جھاؤ کا درخت، سدرن بیری۔ سورہ سبا آیت نمبر 17۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ ترجمہ، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں بوجہ ان کی احسان فراموشی کے، اور بجز احسان فراموشی کے ہم کسے ایسی سزا دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ یہ سزا ان کی نافرمانی اور ناشکری کے باعث انہیں دی گئی۔ ہم یوں ہی قوموں کو بلا وجہ تباہ و برباد نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کے اعمال بد ہیں جو انہیں اس ہولناک انجام سے دوچار کر دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 18۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بسا دی تھی ان کے درمیان اور ان شہروں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی، اور کئی بستیاں سر راہ، اور ہم نے منزلیں مقرر کر دی تھیں ان میں آنے جانے کی۔ سیر و سیاحت کرو ان میں جب چاہو، رات یا دن کے وقت، امن و امان سے۔ سورہ سبا آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ جب وہ خوشحالی اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت اس علاقے کی چہل پہل کا یہ حال تھا کہ یمن سے لے کر شام، فلسطین تک سارا راستہ آباد تھا۔ جگہ جگہ پر رونق بستیاں تھیں۔ ایک شہر سے نکلے تو دوسرے شہر کے اونچے اونچے مکانوں کی منڈیریں دکھائی دینے لگیں۔ ابھی ایک شہر کی چہل پہل ختم نہ ہوتی تو دوسری بستی کی دلچسپیاں مسافروں کی توجہ کو جذب کرنے لگتیں۔ بینہم سے مراد سبا کا علاقہ ہے۔ القریٰ التی بارکنا سے مراد شام اور فلسطین کے قصبے اور شہر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کیا تھا۔ قرآن ظاہرتاً سے مراد وہ گاؤں اور بستیاں ہیں جو کسی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مسافروں کو دور سے نظر آنے لگتی ہیں، یا وہ شہر جن میں اونچے اونچے محلات اور ایوان راہ گیروں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ظاہرہ کا ایک معنی عامرہ بھی ہے، یعنی آباد، یعنی ہم نے سفر کی منزلیں ان میں مقرر کر دی تھیں، کوئی شب باشی کے لیے، کوئی دوپہر کا قیلولہ کرنے کے لیے، ہر جگہ ہر طرح کا سامان راحت میسر، آرام دہ سرائیں اور شاندار ہوٹل اپنے مہمانوں کے لیے چشم باراہ۔
یہاں سفر کے لیے ضروری نہیں تھا کہ دن کے اجالے میں ہی ہو، رات ہو یا دن، ہر مسافر امن و امان سے اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا، نہ دن کو کسی قزاق کا خدشہ، نہ رات کو لٹ جانے کا خوف۔ سورہ سبا آیت نمبر 19۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ترجمہ۔ پھر وہ بولے، اے ہمارے رب، دور دراز کر دے ہماری مسافتوں کو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ سبا کی اس داستان میں عبرت کی نشانیاں ہیں، ہر بہت صبر بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ سورہ سبا آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ لیکن اس آرام دہ زندگی سے کچھ مدت کے بعد وہ اکتا گئے۔ وہ خدا سے دعا کرنے لگے کہ ہماری مسافتوں کو طویل کر دے، ایک پڑاؤ دوسرے پڑاؤ سے کافی دور ہو، ان کے درمیان وسیع و عریض سنسان صحرا ہوں، غیر آباد ویرانے ہوں، انہیں چلچلاتی دھوپ جلائے، گرم لو جھلس ڈالے، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہوں۔ سفر کا مزہ تو تب ہے۔ چنانچہ علامہ ابو حیان لکھتے ہیں، ان نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے انہوں نے نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ وہ قوم جو فارغ البالی اور خوشحالی کے باعث آفاق عالم میں رشک و حسد کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی، جس کا آفتاب اقبال بڑی بلندی پر چمک رہا تھا، جب ہم نے اسے پکڑا تو اسے داستان پارینہ بنا کر رکھ دیا۔ اب محض ان کی کہانیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اس قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ان کی جمعیت کو ہم نے اس طرح منتشر اور تتر بتر کر دیا کہ جب کوئی جماعت یا قبیلہ منتشر ہوتا ہے تو اہل عرب بطور مثال کہتے ہیں، ذہبوا ایدی سبا، کہ اس قبیلے کے لوگ یوں بکھر گئے جس طرح سبا کی قوم کو مختلف راستوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ قبیلہ غسان شام چلا گیا، انمار یثرب میں، جزام تہامہ میں، اور قبیلہ ازد عمان میں جا کر آباد ہوئے۔ ان کی تباہی کی درد بھری داستان سے وہی لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں جو صبر و شکر کی صفات سے پوری طرح متصف ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور بے شک سچ کر دکھایا ان ناشکروں پر شیطان نے اپنا گمان، سو وہ اس کی تابع داری کرنے لگے بجز مومنوں کے ایک گروہ کے جو حق پر ڈٹا رہا۔ سورہ سبا آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ جب شیطان نے مہلت ملنے کے بعد خالق کائنات کے حضور میں یہ لاف زنی کی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس وقت اسے یہ یقین نہ تھا کہ وہ اپنے اس دعوے میں پورا اترے گا۔ لیکن جب اہل سبا نے اس کی انگیخت پر غوایت و ضلالت کی راہ پر چلنا شروع کر دیا اور ناشکری کی انتہا کر دی تو اب اس کا وہ گمان درست ثابت ہو گیا۔ پہلے تو اس کا یہ غالب گمان تھا کہ وہ انہیں گمراہ کر دے گا، لیکن جب اہل سبا نے اس کے اشارے پر ناچنا شروع کر دیا اور اس کی پیروی اختیار کر لی تو اب اس کے گمان کی تصدیق ہو گئی۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس نے ایک گمان کیا تھا اور وہ گمان پورا ہو گیا تو اب گویا اس کے ظن کی تصدیق ہو گئی۔ سورہ سبا آیت نمبر 21۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ۔ اور نہیں حاصل تھا شیطان کو ان پر ایسا قابو کہ وہ بے بس ہوں، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے متعلق شک میں مبتلا ہے، اور اے حبیب آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ یعنی شیطان کے پاس ایسی کوئی قوت نہ تھی جس کے زور سے وہ انہیں جبراً اپنا پیروکار بنا لیتا اور وہ اپنی مرضی اور ارادے کے علی الرغم اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوتے۔ اس کا کام تو صرف وسوسہ اندازی کرنا اور لطائف الحیل سے ورگلانا اور پھانسنا تھا۔ اس نے صرف گدگدایا،
اور یہ صاحبان وقار و متانت کو بالائے طاق رکھ کر گل کھلانے لگ گئے۔ اس نے صرف تار ہلایا اور یہ رقص کرنے لگے۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں پر یوں فریفتہ ہو گئے کہ اپنے خالق کو بھی بھلا دیا اور اپنے مخلص رہنماؤں کی پند و موعظت کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ استثناء منقطع ہے اور الا لیکن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نعلم کے معنی کی تحقیق کئی مقامات پر گزر چکی ہے۔ مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ نعلم نظہر یعنی ظاہر کرنا، نمیز و تمیز کرنا، اور نرا دیکھنا کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سارے معنی چسپاں ہو سکتے ہیں، اور اگر نعلم جاننے کے معنی میں ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم تو وہ ہے جو کسی چیز کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے اسے حاصل ہے، لیکن اس علم پر جزا و سزا مرتب نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی عمل عالم واقع میں ظہور پذیر ہوتا ہے تب نیکوکار کو جزا کا اور بدکار کو سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں علم سے مراد یہی علم ہے۔ لیکن علم الہی کے بارے میں جو تحقیق علامہ پانی پتی نے کی ہے، اہل حق کے نزدیک وہی اولا بالقبول ہے، جس کا خلاصہ چند سطور میں پیش خدمت ہے۔ فرماتے ہیں زمانہ اور زمانیات، اسی طرح مکان اور مکانیات سب حادث ہیں، اور ان تمام امور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، ازلی، سرمدی ہے۔ تقدیم و تاخیر جس کا تعلق زمانے سے ہے اور تحت و فوق جس کا تعلق مکان سے ہے، یہ حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کا خالق ہے۔ وہ زمانی تقدیم و تاخیر اور مکانی فوق و تحت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر مظہری سورہ سبا کی آیت نمبر 13 اور نمبر 21۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔